اس لیے دوستو رابضیوں سے دور رہے، خارجیوں سے دور رہے، دیوبندی وہابی سے دور رہے۔ اور آج کے وقت میں حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گمراہیت سے بچانا ہے تو گمراہیت سے بچانے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ امام احمد رضا نے اپنے قلم کے ذریعے جس قلعے کو قائم فرما دیا اس قلعے کے اندر رہیں، جس سے جڑنے کے لیے کہا اس سے جڑیں، جس سے کٹنے کے لیے کہا اس سے کٹیں، اور اسی طور پر اگر اپنی زندگی کو گزارو گے تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ اور آج جو چاروں طرف بھونکنے والے سرکار اعلی حضرت کے اوپر بھونکتے رہتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھونکتے کس لیے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو رابضی ہوتا ہے نا وہ بھی اعلی حضرت کے خلاف زبان کھولتا ہے، خارجی ہوتا ہے وہ بھی اعلی حضرت کے خلاف زبان کھولتا ہے، غیر مقلد ہوتا ہے وہ بھی اعلی حضرت کے خلاف زبان کھولتا ہے، چار انگوٹھی پہننے والا جھوٹا اور مکار صوفی ہوتا ہے وہ بھی اعلی حضرت کے خلاف زبان کھولتا ہے، دنیا دار مولوی ہوتا ہے دین سے دور کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ بھی اعلی حضرت کے خلاف زبان کھولتا ہے۔ اتنے سب زبان کھولنے والے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں اور ان کا باپ بھی جانتا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے سب فتنوں کا اگر مقابلہ کرنے والا موجودہ وقت میں کوئی قلم ہے تو اس قلم کو امام احمد رضا کا قلم کہا جاتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی فتنے پائے جاتے ہیں امام احمد رضا کے وصال کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی جتنے بھی فتنے اٹھے علماء اہل سنت نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، تو فتاوی رضویہ شریف سے مقابلہ کیا ہے، امام احمد رضا کی تحریر سے مقابلہ کیا ہے، اور امام احمد رضا کا قلم وہ قلم ہے کہ امام احمد رضا کے قلم کی روشنی میں جو بھی آئے گا، جب بھی کوئی فتنہ اٹھے گا تو آج بھی قبر امام سے یہ آواز آتی ہے کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ امام احمد رضا کا قلم وہ قلم ہے کہ جو امام احمد رضا کے قلم کے سائے میں آئے گا نا تو یقین جانے کہ جس نے امام احمد رضا کو پڑھا، امام احمد رضا کو سمجھا، وہ ہر فتنے کے مقابلے میں اگر کھڑا ہوگا نا تو امام احمد رضا کے اس شعر کا صدقہ نظر آئے گا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد